السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی, میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران پر بڑے حملے کی تیاری. وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سرپرائز حملہ کرے گا ایران پر, اور ایسا حملہ کیا جائے گا کہ ایران یاد رکھے گا. اس حملے کے بارے میں آج پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کس تیاری میں ہے. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کے پی گرینڈ جرگے میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کی جائے گی. عوام کو غیر منصفانہ بجلی کے معاہدوں سے بچانے کا وقت آ گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کے حوالے سے خاص اعلان کر دیا ہے. اس پر بھی آج بخاری صاحب سے بات کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہونے والا آگے جا کے. بخاری صاحب, سب سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے بہت بڑی جو ہے وہ لگائی ہے کہ ایران سے بدلہ لیا جائے گا, اور سرپرائز قسم کا ہمارا جو دھماکہ ہوگا وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہوا, کیسے ہوا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے بیانات کو دیکھیں یا آپ ایران کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بیانات کو دیکھیں تو ایک بیٹل آف ورڈز تو جاری ہے. جب سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا, اور اس کے وہ آئرن ڈوم کا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے جو بنا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ ہے ایرو ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم, اس کا جب امیج زمین پہ آیا تو اس کے بعد سے بڑکیں تو ماری جا رہی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ایران اتنا آسان حلوہ ہوتا ان کے لیے تو اب تک اٹیک ہو چکا ہوتا. ان کو بھی یہ ادراک ہے, اور جیسا کہ میں نے ایک پروگرام میں جو احمدی نژاد ان کے پرائم منسٹر تھے اس کا بیان جو ہے وہ دہرایا تھا, اور دل چاہتا ہے بار بار میں دہراؤں, وہ ان کو پتہ ہے, امریکنز کو بھی پتہ ہے کہ اگر اف اٹس اے کویسچن آف ایرانینز نیک, یعنی اگر ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے تو دے کین ریٹیلیٹ ان اے ویری بگ وے. امریکہ کو بھی پتہ ہے, اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ایران ہیز نیوکلیئر کیپیسٹی. جتنا مرضی آپ ڈینائی کر دیں اس کو, یہ فیکٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے ایران کو ہاتھ نہیں ڈالا ہے, ورنہ کب کے ہڑپ کر گئے ہوتے اس کو. امریکہ جتنی مخالفت کرتا رہا ہے, جتنی لانگ سینکشن رجیمز ہیں, جتنی انہوں نے عراق کے ذریعے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی, ساری کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں, لیکن ایران کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا, یا اگر دیکھا گیا ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. جو اسماعیل ہانیہ کا مرڈر جب ہوا تھا, جب شہادت ان کی ہوئی تھی, تو لوگوں کا خیال یہ تھا, آپ کو یاد ہے میں اور آپ اپنے پروگرام میں یہ باتیں کرتے رہے کہ دنیا میں سوچا جا رہا تھا کہ بس جی ایران ٹھوس ہے, وہ کچھ نہیں کرنا جی, حملہ شملہ نہیں. یاد ہے نا آپ کو کتنا کرٹیسزم ہوا تھا اس پوری اسلامک ورلڈ میں بھی اور خود پاکستان میں بھی. بالکل. لیکن ایک بندہ جس کا نام سلیم بخاری ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اگر وہ لال جھنڈا لہرا دیں تو یہ ان پر واجب ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا بخاری صاحب, ایک چیز بڑی میرا خیال ہے سمجھ سے بالاتر ہے. ایک طرف نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ نقصان نہیں ہوا ہمیں, اور وہ حملہ جو ہے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا تھا. تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بدلہ لینا ہے اپنا, تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ جو ہے وہ کامیاب حملہ تھا ایران کا. ایک بات آپ یاد رکھیں, ہم نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ اسٹریٹجی کے طور پر, یہ میں آپ کو باقاعدہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی تو اسرائیل اور نہ ہی امریکہ نہ اپنے فوجیوں کی باڈی سیکس دکھاتا ہے, نہ ہونے والے نقصان کو پروجیکٹ کرتا ہے, کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا. افغانستان میں نیٹو کے کتنے فورسز کی ہلاکت ہوئی, کبھی کسی نے فیونرل دیکھا ہو کسی فوجی کا تو مجھے جلدی سے بتا دیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں اپنی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ جائیے جناب آپ گوگل کریں, مجھے کسی فوجی کو دفناتے یا اس کی لاش جو ہے اس کی تصویر دکھا دیں. یہی حال جب عراق میں فوجیوں کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, وہاں بھی باڈی سیک وہ نہیں دکھاتے ہیں. یہی حال اسرائیل کا بھی ہے, اٹس اے پالیسی. اسی طریقے سے وہ کبھی اپنا نقصان نہیں بتائیں گے. انہوں نے 7 اکتوبر میں اپنا نقصان بتایا کہ جی 1200 بندے ہمارے مار دیے, جنازہ کسی کا نہیں دکھایا, نہ کسی کی لاش دکھائی, نہ جنازہ دکھایا, نہ کسی کے لیے ہوتی ہوئی سروس دکھائی, کیونکہ استعمال کرنا تھا اس پریٹیکسٹ کو غزہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہی حال یہ ہوا ہے. یہ میں ذرا بات مکمل کروں, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. یہ جب حملہ ہوا تھا ایران کا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, several tiers of Israeli leadership, starting from Netanyahu down to the military spokesman, including the army chief, including the defense minister, سب نے کہا کچھ نہیں ہوا جی. مطلب ہے they laughed at it کہ جی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا ایک بیان آیا پھر ملٹری اسپوکسمین کا کہ نہیں جی وہ کچھ فوجی عمارتیں تھیں ارد گرد ہوائی اڈے کے,
تو اس کو کچھ نقصان ہوا. ایک ورکشاپ تھی جہاں ہمارے طیارے ویاروں کی مرمت ہوتی ہے, اس کو بھی نقصان یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل تو ایک تو وہ اسٹریٹجی کے تحت نہیں بتاتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو ہمارے سامنے ایک بیان رکھا ہوا ہے ہمارے ایران کے جو جنرل صاحب ہیں, میں ابھی آپ کو میرے خیال سے اس کو بتاؤں, یہ ہیں جی بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری. جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ بڑا نقصان جو اسرائیل کا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے F-35 طیارے, بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں, امریکہ نے صرف اسرائیل کو دیے ہیں یا شاید نیٹو کے پاس ہیں اور کسی کو نہیں بیچے ہیں, ان کا کافی بڑا نقصان ہوا ہے. جو چیخیں نکل رہی ہیں نا اسرائیل کی اب, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہیٹ پہنچی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں جناب آپ کے شروع کے بیان کی طرف. ایران اور اسرائیل کی طرف سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکیاں تو ہم سن رہے ہیں, دونوں طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. لیکن اسرائیلی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دفعہ جو ہم حملہ کریں گے وہ سخت بھی ہوگا, واضح بھی ہوگا اور اچانک بھی ہوگا, اور ایرانین جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے. ہاں جی. ایران کی طرف سے جناب یہ جواب دیا گیا کہ حضرت ہم جو حملہ اس دفعہ کریں گے اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ دیکھ کے فیل کر کے دنگ رہ جائیں گے. اس طرف سے بھی برابر کی دھمکی آئی ہے. ہاں جی. اچھا, ایک بات جو اہم ہے وہ میرے خیال سے غور کرنے قابل ہے, وہ یہ کہ علی خامنہ ای صاحب نے وہ جس لیول پر ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے جو میزائل پھینکے ہیں یہ ان کی بنیاد جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے ریڈار شڈار ایسے تیسی کر کے ان کی, اور جا کے وہ وہاں اپنے ہدف کے اوپر, اہداف کے اوپر گزرے. یہ جو جنرل صاحب ہیں جباری صاحب, ابراہیم جباری صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہدف تھے جن پر ہم نے میزائل فائر کیے تھے ہر میزائل وہاں پہنچا ہے. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاسداران کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے اب, تو اگر اسرائیل حملہ نہیں کرتا تو جنگ نہیں ہوگی. ہاں جی. لیکن اگر انہوں نے حملہ کیا تو پچھلی دفعہ تو ہم نے 200 میزائل داغے تھے نا صرف, اس دفعہ ہزاروں میزائلز کی بارش ہوگی. تو اٹس اے ہیوی اسٹیٹمنٹ, اٹس اے ویری ویری ہیوی اسٹیٹمنٹ. تو نقصان تو دونوں جانب ہوگا. اور ساتھ میں نے کہا کہ وہ جو ان کے جنرل غلام رضا سلیمانی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایسی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا جو اسرائیل کی فوجی قیادت کو دنگ کر دے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جناب آگے. جو خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو جی کہ جناب اگر آپ غزہ میں جنگ بند نہیں کریں گے تو ہم تو اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے. وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بندوقیں رکھ کے فارغ ہو گئے. اینڈ دس از اے سیریس موو. بالکل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے, جو وعدے کیے تھے آپ نے پورے نہیں کیے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم یرغمالیوں کو واپس لے کے آئیں گے, آپ ان کو واپس لے کے نہیں آئے ہیں. ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے یرغمالی جو ہیں وہ اسرائیل کے فرینڈلی فائر میں بھی مرے ہیں جی. اور چونکہ آپ نے غزہ کو زمین بوس کیا, وہاں سرنگوں میں جن لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کی بھی جانیں گئی ہیں. جی. یہ بات امریکہ کو بھی بہت پریشان کیے ہوئے ہے کیونکہ امریکی شہری بھی ہیں. بالکل. بخاری صاحب کتنی حیران کن اور میرا خیال ہے یہ اس وقت پریشان کن بات ہے نیتن یاہو کے لیے کہ وہاں کے لوگ بھی نیتن یاہو کے اگینسٹ ہے اس چیز پر. غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مظاہرے ہوئے ہیں, بالکل مظاہرے ہوئے. اب فوج نے بھی خط لکھ دیا, تو میرا خیال ہے دس از الارمنگ. دیکھیے میں ایک عرض کروں آپ سے, جو اس وقت ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اب نیتن یاہو کو اپنی قوم کی تو سپورٹ اس طرح کی حاصل نہیں ہے جیسے ماضی میں رہی تھی. ہاں بالکل. اس وقت وہ چل رہے ہیں صرف انٹرنیشنل ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کے لیے. امریکہ چونکہ ایران کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے لہٰذا اسرائیل اس کی گیم کھیل رہا ہے, مگر یہ گیم بہت خطرناک ہے. لبنان میں آپ نے شروع کی ہے نا, آپ دیکھ لیں لبنان از ناٹ این ایزی پرے. ایک آسان ولنریبل ٹارگٹ نہیں ہے, وہاں سے ریزسٹنس مل رہی ہے بہت بری طرح سے. اسرائیل کے بے پناہ علاقوں میں ان کے میزائل, ان کے ڈرون, ان کے حزب اللہ اٹیک کر رہا ہے, راکٹ فائر ہو رہے ہیں. ہاں حزب اللہ نے یہ کہا بھی تھا اور آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اف گراؤنڈ ٹروپس آئیں گے تو پھر پچھتائیں گے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جی, دوسری طرف یہ کہ اب چونکہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے تو اسرائیل کی قیادت نے کہا ہے کہ جی لبنان میں اگر جنگ بندی کرنی ہے تو یرغمالی چھوڑ دیں.
مطلب یہ ہے کہ ایک وار کو کسی بھی ملک کے لیے 1 سال تک جاری رکھنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے دونوں ورلڈ وار سے زیادہ گولہ بارود استعمال کر لیا غزہ کے اوپر اور لبنان کے اوپر. کچھ نہیں ہوا نا, آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. باقی کو تو چھوڑ دیں, آپ قیدی تو چھڑوا نہیں سکے. یہ ہے آپ کا ٹوٹل جتنا پریشر آپ نے ڈالا ہے, اس کی آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک یرغمالی کو آپ حماس اور حزب اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چھڑوا سکے. از دیٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کرا رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, وہ کہاں پہنچے ہیں. کبھی ہمیں کملا ہیرس بتاتی ہیں کہ جناب معاہدے کے بہت قریب ہیں, کبھی ہمیں یہ نوید سناتے ہیں جناب جو بائیڈن صاحب جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, پھر اپنی درفنتنی چھوڑتے ہیں اس کے اندر ٹرمپ صاحب بھی آپ نے دیکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اب پریشانی لاحق ہے. الیکشن قریب ہے, تو سب سے بڑا امتحان تو وہ ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا جب نہ پائے ماندن نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن. وہ کیا ہے کہ نہ آپ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ آپ پیچھے آ سکتے ہیں, نہ آپ جنگ کی مخالفت کر سکتے ہیں, نہ آپ جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس طرح کی خوفناک صورتحال جو ہے اس کا سامنا ہے امریکہ کو. ٹھیک ہے جی. دوسرا بات یہ ہے, اب ایک چیز یہ بھی ہے نا, لبنان کے ساتھ جو ان کا ایک الگ رفٹ چل رہی ہے, 2000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں لبنان میں. اب لبنان کے ساتھ جنگ بندی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کی ہو جائے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسلم امہ کی دعاؤں سے, ہماری خواہشات سے یہ ہوگی, تو یہ تو نہیں ہوگی. یہ اسی صورت میں ہوگی جب اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ اب یہ جنگ ہمارے گلوں کو آ رہی ہے. یہ جنگ گلوں کو کئی صورتوں میں آئے گی. اگر اسرائیل نے یہی غلطی ایران کے ساتھ دوبارہ کی تو یہ جنگ پھیلے گی, کوئی روک نہیں سکتا اس کو. لبنان کی گورنمنٹ کا جھکاؤ بھی تو ہے جنگ بندی کی طرف, کہ جنگ بندی ہو جائے, اسرائیل جنگ بندی کی طرف کس کا جھکاؤ نہیں ہے. آپ دیکھیے حماس کا کیا سٹانس تھا, جنگ بند کریں, لیٹ اس نیگوشیٹ. حزب اللہ کیا کہتی تھی, اسٹاپ دا وار ان غزہ اینڈ لیٹ اس ٹاک. اب اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں ویکنس ہے. حماس کا اور حزب اللہ کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے. یہی سٹانس رہا ہے ترکی کا, یہی سٹانس رہا ہے ایران کا, یہی سٹانس رہا ہے یمن کا, یہی سیریا کا. جو لوگ اس جنگ کی ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں, جو اس کا حصہ ہیں, وہ سب مذاکرات کی بات کرتے ہیں. لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اسرائیل کی ٹرمز پر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری کنڈیشن لگائیں اور یہ توقع رکھیں کہ حماس اور حزب اللہ آپ کی بات اور آپ کا حکم جو ہے وہ مانے گی. یہ نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے اور نہ اب ہونے جا رہا ہے. میرا خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسلم امہ کی قیادت جو ہے, پھر میرے منہ سے وہ بری باتیں نکلتی ہیں اس حوالے سے, میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو. انہیں چاہیے کہ اپنا پریشر ایگزرٹ کریں. ان کے پاس بے پناہ طریقے ہیں پریشر ایگزرٹ کرنے کے. آئل امبارگو 1973 میں ہوش بلا دی تھی اس نے پوری دنیا کو. ایوری تھنگ کیم ٹو اے ہالٹ. تو اس وقت ان کو چاہیے کہ ڈپلومیٹک پریشر بھی بڑھائیں اور فلسطینین کاز جو ہے اس کو سپورٹ کریں پریکٹیکلی. صرف یہ اخلاقی اور سیاسی امداد کوئی امداد نہیں ہوتی. یہ وہاں ہوتی ہے جہاں بات کسی فورم کے اوپر چل رہی ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایشو یونائٹڈ نیشن میں ہے تو پھر آپ کی ڈپلومیٹک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا. لیکن اگر لاشیں اٹھ رہی ہیں, اگر دھرا دھر شہادتیں ہو رہی ہیں, تو دعائیں اور آپ کی خواہشات کو کون مانتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب ایران ورسز اسرائیل, اب ان دونوں کے درمیان جنگ کا خطرہ لاحق ہے. جس طرح سے اسرائیل کی دھمکیاں ہم ابھی بتا بھی رہے تھے, تو اب یہ جو ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے 50 منٹ کی نیتن یاہو کی جو بائیڈن سے, تو بخاری صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے, آپٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی کوئی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل. میری بات اگر میں سمجھا پاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ 50 منٹ کی بات چیت جو ہوئی ہے یہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے نہیں ہے. امریکہ اب پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کو کہ بس انف از انف, آگے نقصان ہوگا. جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ کانفلکٹ اوپن شروع ہو جاتا ہے تو دین دس وار ول ناٹ بی لمیٹڈ. لیکن اسرائیل جو اوپنلی باتیں کر رہا ہے, جو بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے تو اس کو سپورٹ مل رہا ہے. سپورٹ تو اس کو ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا, کل ہم نے کیا رونا رویا تھا کہ وہ جو کیئر سٹارمرز ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم, ان کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھے ہیں. اور امریکہ تو خیر آؤٹ رائٹلی سپورٹ کر ہی رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ فرانس نے اور کچھ اور یورپی ممالک نے تھوڑا ہاتھ روکا ہے, لیکن
جنگ کا پھیلاؤ کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے, نہ متحارب گروپوں کو اور متحارب ملکوں کو, اور نہ ہی انٹرنیشنل ارینا میں. دیکھیے ڈپلومیٹکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں, جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے چلا کے کیا کہہ رہے ہیں, انروا کے لوگ جو ہیں جن کی بے پناہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہ انروا کیا کہہ رہی ہے, جتنی بھی انٹرنیشنل فورمز اور جتنے بھی انٹرنیشنل پریکٹیشنرز غزہ کے اندر کام کر رہے تھے, اب لبنان کے اندر کام کر رہے ہیں, ان سب کی باتیں سن کے دیکھیں آپ, وہ سب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے, اور وہ دے آر ووکل اباؤٹ اٹ. بخاری صاحب, ابھی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر واقعی اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا اور ان دونوں میں بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, ورلڈ وار 3 تو نہیں چلے, ریجنل وار اگر لگ جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ممالک ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ان دونوں کی جنگ سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ریجنل وار جو ہر ریجنل وار ہے دیٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ورلڈ وار. آپ دونوں ورلڈ وار کو دیکھ لینا, دے اسٹارٹڈ انیشلی بٹوین دی ٹو کنٹریز اینڈ دین ایسکیلیٹڈ. تو اگر یہ ریجنل وار شروع ہوگی تو دیر از نو اسٹاپنگ دین, یہ سب کو پتا ہے, اور یہ ہیٹ کہاں کہاں پہنچے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. تو بخاری صاحب, کیا باقی جو ممالک ہیں جو ان سے ان کانٹیکٹ ہیں یا جن کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ہیں کسی بھی قسم کے, تو کیا وہ نہیں روک رہے اسرائیل کے مطابق جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں ممالک, یا ایران کی طرف سے جو ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ٹیبل ٹاک پر آ کر سیز فائر کر لیں؟ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا میرے خیال سے نوٹس لینا چاہیے, وہ ہے ایران اور سعودی عرب کی قربت. جی, آج ہم بیٹھ کے امیجز دیکھ رہے تھے کہ جو کراؤن پرنس ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے ایرانین فارم منسٹر کے ساتھ. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ان کا قریب آنا جو ہے وہ میرے خیال سے اسرائیلیز اینڈ نیتن یاہو مسٹ بی ہیونگ سلیپ لیس نائٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دو بڑے ممالک ہیں اس خطے کے. تو اللہ کرے کہ مسلم قیادت جو ہے اس کو سمجھ آ جائے, کیونکہ اگر کانفلکٹ جو ہے یہ ایسکلیٹ ہوتا ہے تو نہ سعودی عرب محفوظ ہے, نہ ایجپٹ محفوظ ہے, نہ ٹرکی محفوظ ہے, اور لیٹ می ٹیل یو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ہیٹ ہم تک بھی آئے گی, کیونکہ اگر یہ کھلم کھلا جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے لوگ جو ہے جو مرضی آپ ان کو بالکل, اگر کھلم کھلا جنگ لگتی ہے تو بہت سارے ممالک جو ہے اس کی لپیٹ میں یقیناً لپیٹ میں آئیں گے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. گرینڈ جرگے نے وزیر اعلیٰ کے پی کو جو ایک کالعدم جماعت ہے اس سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. بخاری صاحب, ہم نے کچھ روز قبل دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ جو کہ اسلام آباد فتح کرنے جا رہے تھے, علی امین گنڈا پور, اور پھر ایک طرف ہمارے وزیر داخلہ تھے محسن نقوی جو کہ اسلام آباد کا دفاع کر رہے تھے. تو آج جس طرح سے ان سب کو ایک ٹیبل پر دیکھا ہے, یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو گئی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ دیر از نتھنگ فائنل ان دا گیم آف پالیٹکس, اٹ کیپس چینجز. یہ پالیٹکس از اے گیو اینڈ ٹیک. ٹھیک ہے, یو ڈو ناٹ کال دا فائنل ورڈ, کیونکہ یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک تو یہ ڈیفینیشن اگر ہم بلیو کریں تو اس کا مطلب ہے آج جو صورتحال آپ کو بہت خطرناک نظر آتی ہے, بات چیت کے ذریعے, ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے کل وہ صورتحال بہتری میں تبدیل ہو سکتی ہے. ایک بات, لیکن آپ کی بات بہت درست ہے. سوال یہ ہے, اصل میں دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جی یہ جرگہ بلایا کیوں گیا, وجہ کیا تھی اتنا بڑا جرگہ بلانا ایک دم سے اچانک, اس کی کیا ریزن ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے دشمن نظر آتے تھے وہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اتنے امن اور سکون سے, اتنے پیار سے کیسے بیٹھ گئے. دونوں اہم سوال ہیں. جرگہ اس لیے بلایا گیا کہ جو منظور پشتین صاحب کی جو جماعت ہے جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, وہ وہاں کی ایک نمائندہ سیاسی جماعت تو تھی, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. بالکل. اس کے اوپر پابندی لگنے کے بعد ظاہر ہے صورتحال جو ہے وہاں پر بہت ریڈیکل تبدیلی اس میں, اور اس کو ایڈریس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ کے پی کے کی حکومت بھی اس میں پوری طرح سے انوالو اس لیے ہے کہ وہ علاقے جو پہلے فاٹا کہلاتے تھے, فاٹا از فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا, آپ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں, جی, وہ اب مرج ہو چکے ہوئے ہیں کے پی کے میں. سو اٹس اے کوسچن آف کے پی کے گورنمنٹس ریٹ ایز ویل. سو دیٹس وائی دا جرگا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جن بوتل میں بند ہوا ہے
علی امین گنڈا پور بہت کا. بڑا چینج ہے. یہ 18 اکتوبر تک تو اس کو بند سمجھے, کیونکہ جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ ڈالا جیل میں, اس وقت تک تو وہ چڑھ دوڑیں گے نہیں اسلام آباد کے اوپر. اچھا, ان کی ہدایت کے مطابق چڑھ دوڑتے یہ ہیں. مستقل تبدیلی نہیں ہے ہاں نہیں, یہ ان کے رویے میں. نتھنگ از پرماننٹ ان دا اسٹیٹ آف پی ٹی آئی. You know لیکن that. ہو بھی سکتا ہے کہ بڑی جہاں میٹنگ نے پر واقعی ایک اثر ڈالا ہو. آدمی کی آنکھ کے ابرو اٹھنے اور اس کے بند ہونے سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہوں, جس کو ہم کئی لفظوں سے پکارتے ہیں. کوئی اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتا ہے, کوئی اس کو مطلق الانانیت کہتا ہے, کوئی بہت سارے نام اس کو دیے ہوئے ہیں. ان جماعتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, either this way or that way, there is no mid way. ٹھیک ہے جی. لیکن دیکھا جائے تو ایک بڑی مثبت تصویر آج دیکھی ہے سب نے کہ ملکی دفاع کے لیے سب مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں. ہاں, میرا مطلب ہے یہ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے جمہوریت میں جینا ہے, اگر آپ کا معاشرہ جمہوری قدروں کے پابند ہے, تو پھر بات چیت کے ذریعے مشکل سے مشکل ترین مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ, بلکہ تیسری بات, دو تو ہم نے کر دی نا کہ جرگہ کیوں بلایا گیا تھا, اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے یہ کیوں مل بیٹھے ہیں. محسن نقوی صاحب کا آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا جب یہ پارٹی کے اوپر بین لگایا گیا تھا, بالکل, کہ جو بھی لوگ ناراض ہیں, جن لوگوں کے بھی مطالبات ہیں, وہ اگر بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیر. بالکل, ہتھیار اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی ہتھیار اٹھائے گا تو وی ول رسپونڈ ٹو دیٹ ود گریٹر فورس. بالکل, دس واز اے کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ, اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. لہٰذا جو آج جرگہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے. دیکھیے, گورنر کے پی کے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. جس طرح کی بیٹل آف ورڈز ان کے بیچ چلتی ہے, جتنی گھٹیا گفتگو کی جا سکتی ہے وہ سب کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود آج وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے بیٹھے تھے, وچ از اے گڈ تھنگ. جی. سو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو جرگہ تھا, اٹ واز اے ریپریزنٹیٹیو جرگہ. اور اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کی آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے کہ بھائی آپ جائیں, وہ جو ناراض لوگ ہیں, وہ جو ایک علیحدہ جرگہ کر رہے ہیں, آپ ان کے جرگے میں شرکت کریں, ان کے مسائل جانیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ان کے مسائل پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہیں, اگر وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ مطالبات ہیں, تو پورے کرنے چاہیے, پورے کیے جائیں گے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے پازیٹیو اپروچ کہ آپ نے مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے تو بات چیت کا راستہ اپنائیں. آپ نے دیکھا جو باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی ہے کہ ایوری ون آف دیم وانٹس ٹو ریزالو دس ایشو. کوئی تلخلامی نہیں ہے, کوئی جملہ بازی نہیں ہے, کوئی کراس ٹاک نہیں ہے. دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف کہ دے آر آل ویری سیریس ان گیٹنگ دس ایشو ریزالوڈ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیے, جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا تھا, فاٹا, جس کو ہم فاٹا کا نام تو بڑا پاپولر نام تھا نا جی, اس کی جی حیثیت بدلی ہے. ان اگست 2011 پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک پریزیڈنشیل آرڈر پاس کیا تھا ٹو امینڈ دا ایف سی آر. نو میرے خیال سے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وٹ از دس ایف سی آر. جی. ایف سی آر کی ڈیفینیشن ہے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن. اچھا, ٹھیک ہے جی. فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو ہیں ان کو انہوں نے امینڈ کیا تھا, اور یہ چینجز ایک ایسی صورتحال میں کی گئی تھی جو 110 سال سے جاری تھی. ان جو سسٹم فاٹا میں چل رہا تھا دیٹ واز 110 ایئرز اولڈ. تو اس کو امینڈ کر کے انہوں نے, جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پھر فاٹا مرج ہو گیا تھا کے پی کے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات اور جو اس حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہم نے بڑی تعریف کی ہے ابھی, کہ اصل میں وہ آتے کیوں ہیں اسلام آباد, چڑھ کیوں دوڑتے ہیں. اس کے پیچھے آف ریسنٹ جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے وہ ہے وہ جو جوڈیشل امینڈمنٹس ہیں, جو جوڈیشل ریفارمز ہیں. جی. ٹھیک ہے جی. جو امینڈمنٹ کا آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کسی عجیب چڑیا کا نام لیا. نہیں, دیٹ از دا موسٹ کنٹروورشیل ایشو. ٹھیک ہے جی. بالکل. اس کی مخالفت اس لیے کرنی ہے ہم نے کیونکہ اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا, کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر آرٹیکل 63A تو آلریڈی اڑ گیا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے وہ. اور اگر وہ الیکشن کمیشن حکم مان لیتا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا, تو 41 سیٹیں تو گئی نا جی آپ کی. ٹھیک ہے. اور 41 سیٹیں اگر آپ کی گئی تو امینڈمنٹ تو پاس ہو گئی نا 2/3 میجورٹی سے. آپ سمجھ رہی نا, وہ جو بیچ میں سے ایک درفنتنی چھوڑی گئی تھی کہ جی اب مولانا فضل الرحمان کی کوئی ایڈی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نے
گنڈاپور کو سمجھایا ہے کہ خدا کے واسطے صرف اسلام آباد پر چڑھ دوڑنا آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ یہاں کے عوام کے مسائل کو دیکھیں, آپ یہاں کے مسئلے حل کریں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں, تاکہ اگلی دفعہ جب پھر آپ کی پارٹی تھی تو لوگ آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہیں. مجھے لگتا ہے یوں. اب یہ کس نے سمجھایا, اگین از اے کوسچن مارک. میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی 2 روپوشیاں ہیں, ایک 7 گھنٹے کی, ایک 31 گھنٹے کی, یہ اس کا نتیجہ ہے. بالکل. جس طرح سے آج انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ جا کے مذاکرات کریں گے اور بڑے اس معاملے کو جلد از جلد حل بھی کرائیں گے, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی تو ہم سب نے دیکھی ہے. وہ یہ ہے کہ بیچارہ علی امین گنڈاپور کافی مظلوم آدمی ہے. میں اس کو نا بہت مظلوم آدمی سمجھتا ہوں. پوچھیں کیوں؟ دیکھیے جی, انہوں نے محسن نقوی اور گورنر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا. آپ کو یاد ہونی چاہیے ساری باتیں, سر چھپی ہوئی ہیں, سر ٹیلی ویژن پہ چلی ہوئی. مگر صدقے چلے جائیں آپ علی امین گنڈاپور کے, آج ایسے بیٹھے تھے جیسے اندر سے ہوا نہیں گزرتی. آپ نے دیکھی نا کرسیاں, گورنر صاحب کی بھی اور ساتھ ان کی بھی. تو ان کے اوپر نا ہر طرف سے پریشر ہے. ان کے اوپر جن کے پاس وہ غائب ہو کے جاتے ہیں ان کا پریشر ہے, ان کے اوپر خان صاحب کا پریشر ہے, ان کے اوپر ان کی اپنی حکومت کا پریشر ہے, ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا پریشر ہے. تو آپ دیکھیں نا, 4 آدمی چاروں طرف سے گھرا ہوا آدمی جو ہے وہ اس کے باوجود بھی آج ساتھ بیٹھ کے پیسفل طریقے سے ایک بہت بڑے مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا کریڈٹ علی امین گنڈاپور کو دینا چاہیے. بالکل, علی امین گنڈاپور کو بھی کریڈٹ دینا پڑتا ہے. وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی لگائی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حکومت نے 5 آئی پی پیز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو معاشی استحکام آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پچھلے 2 سال جو تھے وہ معاشی لحاظ سے کافی ٹف نظر آئے, لیکن پچھلے 5 مہینے سے کافی مثبت تبدیلیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے 5 آئی پی پیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کتنا یہ آگے عوام کے لیے مثبت ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ صورتحال اس برق رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہمیں اب چھوٹی دکھائی دے رہی ہے. آپ اس کو ذرا براڈر ٹرم میں دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, جن کی ملاقات آج وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے ہوئی ہے, میں ان کا صرف ایک جملہ کوٹ کروں گا, زیادہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں تک پاکستان کی مدد کرنے کا تعلق ہے, سکائی از دا لمٹ. یہ کوٹ ان کوٹ ان کی بات ہے. یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے ہم کس حد تک پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اکنومیکلی. بخاری صاحب, جس طرح سے آئی پی پیز والا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کئی سالوں سے چل رہا ہے. ابھی یہ جو 5 آئی پی پیز مان گئی کہ ٹھیک ہے ہم وقت سے پہلے معاہدہ ختم کر دیتے ہیں, کتنا مثبت ہے. میں آپ کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا. میں آپ کو پہلے اس پر لے کے آؤں گا, اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں. میں حکومت کے ایفرٹ کی بات کر رہی ہوں کہ حکومت کے ایفرٹ میں یقیناً اس میں شامل ہوگی, تبھی یہ آئی پی پیز مانی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. دیکھیے نا, ہوا کیا ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے وہ وعدہ کیے ہوئے $3 بلین اور $2 بلین جمع کرا دیے ہیں کیش ایز اے گارنٹی. جو کہا تھا انہوں نے کہ جی بھاگو دوڑ جاؤ, انہوں نے کہا چلے جاؤ تہاڈی ایسی تیسی. اب یہ سعودی ڈیلیگیشن جو آیا ہے 130 رکنی ڈیلیگیشن ہے اینڈ ہائیلی پاورڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ 125-150 کے قریب ایم او یوز سائن کیے ہیں اور کرنے ہیں. اور میں نے اس کا جملہ آپ کو دہرا دیا, اسکائی از دا لمٹ. تو ایک تو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہمارا مارچ سلو نہیں ہے بلکہ ایٹ فاسٹ ٹریک ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ شنگھائی آرگنائزیشن کا جب جو اجلاس ہوگا, جس کے لیے اس وقت تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے تیاریاں ہو رہی ہیں, 3 دن کی چھٹی بھی دے دی ہے حکومت نے وہاں, اور غالباً یہ جو سارا ہلا گلا تھا اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن بھی اسی لیے کیا گیا کہ وہ اجلاس خیر خیریت سے ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا ایک اور ریڈیکل ٹوسٹ آئے گا پاکستان کی اکانومی میں. جو آپ کا سوال تھا کہ اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو کیا سیاسی استحکام بھی آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اینی کنٹری وچ از اکنامکلی اسٹیبل ہیز ٹو بی پولیٹیکلی اسٹیبل. کیونکہ پولیٹیکل مسائل اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہوتے ہیں, جب آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اور 2-3 اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں. جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں, جس میں ورلڈ بینک ہے, جس میں IMF ہے, جس میں فینچ ہے, جس میں بلومبرگ ہے, یہ سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو ساڈی ماسی دے پتر نہیں ہیں.
جو پیورلی سائنٹیفکلی فگرز کے اوپر بیٹھ کے اپنا بیان جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. ان سب کے اعتبار سے پاکستان میں اکنامیکلی آل از گوئنگ ٹو بی ویل. کیسے؟ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی, بجلی کے بلوں میں سبسڈی دی گئی, بالکل شرح سود میں کمی مہنگائی آئی, کی شرح جو ہے وہ فرام 30 پلس ہیز کم ڈاؤن ٹو 6.7. 6.9. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل. یہ سارے انڈیکیشن جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں. میرے خیال سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, میرا نہیں ہے, وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی زیادہ اپسیٹ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ گورنمنٹ کامیاب ہوتی جا رہی ہے سارے اپنے مشنز میں, تو ساڈا کی بنے گا, کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ. اب آ جائیں جناب آپ اپنے اوریجنل سوال کی طرف. جی, وہ ہے آئی پی پیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ فل کریڈٹ ٹو ٹو پیپل, ون آرگنائزیشن اور ایک دوسرا. ایک ہے جو ہمارے جماعت اسلامی کے قاضی یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور دوسرا سب سے بڑا کریڈٹ جس نے یہ مسئلہ ایشو کیا تھا وہ تھے ڈاکٹر گوہر جیاس. جی, سو میرے خیال سے پوری قوم او اے تھینکس ٹو دیم کہ جنہوں نے اس ایشو کو اتنی شدت کے ساتھ اٹھایا کہ حکومت الٹیمیٹلی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوئی. حالانکہ آپ نے دیکھا, ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ خود حکومت بھی سٹیک ہولڈر ہے اس میں. آئی پی پیز کا جو مال کما رہے ہیں نا دونوں ہاتھوں سے, ان میں حکومت بھی سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ اس کی اپنی بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں. تو اب 5 آئی پی پیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں جناب. ان کا نام میں نے یہاں کہیں ابھی لکھا ہے, جی, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ان کا 5 ہیں وہ, تو ان کے بند ہونے سے بھی بہت زیادہ فرق پڑنے جا رہا ہے. بخاری صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بالکل اس چیز کو سراہنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جس طرح سے ایفرٹ ایک کیے, روش ہے جی, بالکل ایک لیل پور ہے, ایک اٹلس ہے, ایک ہبکو ہے اور ایک سبا پاور ہے, جن کے ساتھ معاہدے ختم ہو گئے ہیں. اور اویس لغاری نے کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کسی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 10 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے. بالکل کچھ عرصہ پہلے یہی لگ رہا تھا کہ آئی پی پی سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹے گی, لیکن یہ کہیں نہ کہیں مثبت تبدیلی ہے کہ 5 آئی پی پیز جو ہیں وہ بند اب ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور اس سے عوام کو کافی حد تک ریلیف ملے گا. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.